بالکل اس وقت میں موجود اس وقت میں موجود ہوں گلگت پریس کلب کے باہر، جہاں پر آج بڑی تعداد میں گلگت کے شہریوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ وہ متاثرین ہیں جن کے پیارے 1999 میں گلگت سے اسلام آباد کی طرف اڑان بھرنے والی طیارے میں سوار تھے، اور وہ بدقسمت طیارہ گلگت سے روانہ ہونے کے تقریباً 10 منٹ کے بعد سے وہ لاپتہ ہو گیا ہے، اور آج اس کو تقریباً 32 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اس طیارے کا اور اس طیارے میں سوار افراد کا کوئی بھی رابطہ اور ان کا کوئی بھی نشانی آج تک نہیں مل سکی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو متاثرین ہیں یہ مجبوراً آج پریس کلب کے دروازے پہ آئے ہیں۔ پریس کلب کے باہر انہوں نے اپنا احتجاجی مظاہرہ بھی ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے راشد صاحب، جن کے فیملی کے 4 افراد اس بدقسمت طیارے میں سوار تھے اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے ابھی تک۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آ گیا تھا، اور PIA حکام کی جانب سے یا حکومت پاکستان کی جانب سے اس دور میں ان کو کیا بتایا گیا اور ان کو کس قسم کے دلاسے دیے گئے۔ راشد صاحب سب سے پہلے شکریہ، اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آ گیا تھا، اور آپ کو اور جو دیگر متاثرین ہیں ان کو حکومت کی جانب سے کیا دلاسے دیے گئے تھے۔ جی فہیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے چینل نے ہمارے اس انسانی المیہ کو اجاگر کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں اور ہماری داد رسی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں اس بدقسمت طیارے کے ان 4 پیسنجروں کا لواحق ہوں، رشتہ دار ہوں، کہ جو اسلام آباد میں 25 اگست 89 کو میں اسلام آباد میں تھا، اور مجھ بدقسمت سے ملنے کے لیے ہی میری والدہ، والد اور 2 بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کرب اور اس غم کو ابھی تک میں اپنے سینے میں لے کے جی رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ کیا پتہ کسی وقت وہ آئیں۔ بدقسمتی یہ ہے فہیم صاحب کہ آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس جہاز کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ 25 اگست کو جب یہ جہاز روانہ ہوا اور 15 منٹ کے بعد ہی کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ جب منقطع ہوا، اس کے بعد سے آج تک کہیں سے بھی یہ نہیں پتہ کہ اس طیارے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد سننے میں آیا کہ 30 سے 40 سرچ آپریشنز ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کوئی آفیشیل ڈکلیریشن نہیں دیا کہ اس طیارے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ البتہ باہر سے سنی سنائی باتیں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کو LOC کے اس طرف انڈیا میں ہٹ کیا گیا ہے، غلطی سے اس طرف گیا تھا، لیکن اگر ایسی کوئی بات تھی تو حکومت پاکستان کو چاہیے تھی کہ وہ لواحقین کو اعتماد میں لیتے اور بتاتے آفیشلی کہ ایسا حادثہ ہوا ہے۔ ہمیں مختلف سیاسی بیانات پہ جو ہے ٹرخایا گیا، ہمیں اصل حقائق سے ابھی تک لا علم رکھا گیا ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سکوت ڈھاکہ کا حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ فائلوں میں دبی ہوئی ہے، اسی طرح اس لاپتہ فوکر طیارے کی جو رپورٹ ہے ایکچول، جو حکومت ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے، جب محمد علی ستپارہ K2 کی بیس کیمپ پہ جو ہے اس کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے، اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت برفانی ہوائیں چلتی ہوتی ہیں اور برف باری ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد ایک بندے کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، تو اس 54 پیسنجر اور اتنا بڑا جہاز لاپتہ ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو پتہ ہے، لیکن فائلوں میں دبا ہوا ہے کسی وجہ سے، وہ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں۔ حکومت نے اس وقت آپ کو اور آپ کے جو دیگر متاثرین تھے ان کو کیا موقف اپنایا تھا؟ حکومت نے تو واضح طور پہ کوئی موقف نہیں اپنایا، بس انہوں نے یہی ہمیں کہتے رہے کہ اس کی سرچ آپریشن جاری ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس کے پتہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ PIA نے البتہ ایک اعلان کر کے کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہوگا والی بات کر کے کچھ معاوضہ دیا تھا PIA والوں نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھی آفیشیلی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ اس کے ساتھ ڈیفینٹ حادثہ کیا پیش آیا ہے۔ اس وقت آپ کس سے مطالبہ کریں گے اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو دکھ ہے، درد ہے، وہ ہلکا ہو سکے گا؟ ہمارے دو اداروں سے خصوصی طور پہ مطالبہ ہے۔ ایک تو حکومت پاکستان سے کہ وہ وزارت داخلہ جو ہے وہ اس چیز کو آفیشیلی ڈکلیئر کرے کہ اس
طیارے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے آفیشلی بتائے، جرات کا مظاہرہ کرے۔ دوسرا ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری بٹھائے اور اس کی باقاعدہ ایک شفاف ٹرائل ہو اور اس سے پتہ چلے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا اور اس کے ساتھ ایکچوئل حادثہ کیا پیش آیا ہے۔ ہمارے یہ دو مطالبے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سن لیا کہ 32 سال قبل یہاں جو آج متاثرین آئے ہوئے ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کے پیارے گھر والے اس طیارے میں سوار تھے اور ان کا جو رابطہ ہے وہ 15 منٹ کے بعد سے لے کے آج 32 سال گزر گئے ہیں، اب تک ان کے ساتھ نہیں ہو سکا ہے۔ راشد سمیت متعدد ایسے افراد ہیں جن کے لواحقین اور جن کے پیارے اس طیارے میں سوار تھے اور حکومت نے آج تک اس حوالے سے کوئی بھی واضح موقف نہیں اپنایا ہے۔ یہ پاکستان کا اور گلگت بلتستان کا سب سے بڑا انسانی المیہ ہے، جہاں پر 32 سال بعد بھی اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے لوگ بیتاب ہیں اور اتنے بڑے دکھ اور درد کو اور اتنے بڑے ثانیے کو اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں، اور حکومت چیف جسٹس آف پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس بات کی آفیشیل ڈکلیریشن کی جائے۔ فہیم اختر، گلگت۔